أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات، فرمایا یہ سنت اللہ ہے کہ معمور من اللہ ستائے جاتے ہیں، دکھ دیے جاتے ہیں، مشکل پر مشکل ان کے سامنے آتی ہے، نہ اس لیے کہ وہ ہلاک کیے جائیں بلکہ اس لیے کہ نصرت الہی کو جذب کریں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت کی مکی زندگی کا زمانہ مدنی زندگی کے بالمقابل دراز ہے، چنانچہ مکے میں 13 برس گزرے اور مدینہ میں 10 برس۔ ہر نبی اور معمور من اللہ کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ اوائل میں دکھ دیا گیا، مکار، فریبی، دکاندار اور کیا کیا کہا گیا ہے، کوئی برا نام نہیں ہوتا جو ان کا نہیں رکھا جاتا۔ وہ نبی اور معمور ہر ایک بات کے برداشت کرتے اور ہر دکھ کو سہ لیتے ہیں، لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے دوسری قوت ظہور پکڑتی ہے۔ اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا دکھ دیا گیا ہے اور ہر قسم کا برا نام آپ کا رکھا گیا ہے۔ آخر آپ کی توجہ نے زور مارا اور وہ انتہا تک پہنچی، جیسا استفتحو سے پایا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تمام شریروں اور شرارتوں کے منصوبے کرنے والوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ توجہ مخالفوں کی شرارتوں کی انتہا پر ہوتی ہے، کیونکہ اگر اول ہی ہو تو پھر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مکہ کی زندگی میں حضرت احدیت کے حضور گرنا اور چلانا تھا، اور وہ اس حالت تک پہنچ چکا تھا کہ دیکھنے والوں اور سننے والوں کے بدن پر لرزہ پڑ جاتا ہے۔ مگر آخر مدنی زندگی کے جلال کو دیکھو کہ وہ جو شرارتوں میں سرگرم اور قتل اور اخراج کے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے، سب کے سب ہلاک ہوئے اور باقیوں کو اس کے حضور عاجزی اور منت کے ساتھ اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے معافی مانگنی پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھو کس قدر فائدہ پہنچا۔ ایک زمانے میں یہ ایمان نہ لائے تھے اور 4 برس کا توقف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خوب مصلحت سمجھتا ہے کہ اس میں کیا سر ہے۔ ابو جہل نے کوشش کی کہ کوئی ایسا شخص تلاش کیا جاوے جو رسول اللہ کو قتل کر دے۔ اس وقت حضرت عمر بڑے بہادر اور دلیر مشہور تھے اور شوکت رکھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے رسول اللہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور معاہدہ پر حضرت عمر اور ابو جہل کے دستخط ہو گئے اور قرار پایا کہ اگر عمر قتل کراویں تو اس قدر روپیہ دیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے وقت وہی عمر اسلام میں ہو کر خود شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا عجیب زمانہ تھا۔ غرض اس وقت یہ معاہدہ ہوا کہ میں قتل کرتا ہوں۔ اس تحریر کے بعد آپ کی تلاش اور تجسس میں لگے راتوں کو پھرتے تھے کہ کہیں تنہا مل جاویں تو قتل کر دوں۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ تنہا کہاں ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ نصف رات گزرنے کے بعد خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت عمر یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے، چنانچہ خانہ کعبہ میں آ کر چھپ رہے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو جنگل سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہوئی معلوم ہوئی، اور وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ اس آواز کو سن کر اور یہ معلوم کر کے کہ وہ ادھر ہی کو آ رہی ہے، حضرت عمر اور بھی احتیاط کر کے چھپے اور یہ ارادہ کر لیا کہ جب سجدے میں جائیں گے تو تلوار مار کر سر مبارک تن سے جدا کر دوں گا۔ آپ نے آتے ہی نماز شروع کر دی۔ پھر اس کے آگے کے واقعات خود حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں اس قدر رو رو کر دعائیں کیں کہ مجھ پر لرزہ پڑنے لگا۔
یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا سجدہ لکا روحی و جنانی، یعنی اے میرے مولا میری روح اور میرے دل نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کو سن کر جگر پاش پاش ہوتا تھا، آخر میرے ہاتھ سے ہیبت حق کی وجہ سے تلوار گر پڑی۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سال سے سمجھ لیا کہ یہ سچا ہے اور ضرور کامیاب ہو جائے گا، مگر نفس ہمارا برا ہوتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کر نکلے میں پیچھے پیچھے ہو لیا، پاؤں کی آہٹ جو آپ کو معلوم ہوئی، رات اندھیری تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا عمر۔ آپ نے فرمایا عمر نہ تو رات کو پیچھا چھوڑتا ہے اور نہ دن کو۔ اس وقت مجھے رسول اللہ کی روح کی خوشبو آئی اور میری روح نے محسوس کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے۔ میں نے عرض کیا یا حضرت بد دعا نہ کریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ وقت اور وہ گھڑی میرے اسلام کی تھی، یہاں تک کہ خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اب سوچو کہ اس تضرع اور بکا میں کیسی تلوار مخفی تھی کہ جس نے عمر جیسے انسان کو جو قتل کے لیے معاہدہ کر کے آتا ہے اپنی ادا کا شہید کر لیا۔ اس توجہ اور زاری میں ایسی تلوار ہوتی ہے جو سیف و سنان سے بڑھ کر کام کرتی ہے۔ غرض وہ زمانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا اس میں احمد کے ظہور کا زمانہ تھا، اس لیے مکے میں عاشقانہ رنگ کا جلوہ دکھایا، اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا اور ہزاروں موتیں اپنے آپ پر وارد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس جوش، وفات، تضرع اور دعا و بکا کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ان موتوں کے بعد وہ قوت، وہ زندگی آپ کو ملی کہ ہزاروں لاکھوں مردوں کے زندہ کرنے والے ٹھہرے اور حاشر الناس کہلائے، اور اب تک اپنی قوت خودی کے زور سے کروڑ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ بس اس مکی زندگی اور عاشقانہ ظہور کے بعد اس میں احمد کی تجلی تھی۔ دوسرا دور آپ کی جلالی زندگی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا معشوقانہ شان میں ہوا، جبکہ مکے والوں کی دشمنی کی انتہا ہو چکی اور دعاؤں اور توجہ کی حد ہو گئی۔ نابکار مخالفوں کی عداوت حد سے بڑھ کر بیت اللہ سے نکال دینے کا باعث ہوئی۔ اس پر بھی بس نہ کی بلکہ تعاقب کیا اور اپنی طرف سے کوئی دقیقہ تکلیف دہی اور اظہار ثانی کا باقی نہ رکھا۔ تو آپ مدینہ تشریف لائے اور پھر حکم ہوا کہ مداخلت کی جاوے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور جلال الہی نے اس میں محمد کا جلوہ دکھانے کا ارادہ فرمایا، جس کا ظہور مدنی زندگی میں ہوا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی غرض و غایت تو صرف یہ تھی کہ دنیا پر اس خدا کا جلال ظاہر کریں جو مخلوق کے نظروں اور دلوں سے پوشیدہ ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ باطل اور بےہودہ معبودوں، بتوں اور پتھروں نے لے لی تھی۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالی اور جلالی زندگی میں جلوہ گری فرماتا اور اپنے دست قدرت کا کرشمہ دکھاتا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نمونہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور محبوب الہی بننے کا ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آل عمران آیت 32۔ یعنی ان کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ میری پیروی ایک ایسی شے ہے جو رحمت الہی سے نا امید ہونے نہیں دیتی، گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اور تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی صورت میں سچا اور صحیح ثابت ہوگا کہ تم میری پیروی کرو۔ اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی خود تراشیدہ طرز ریاضت و مشقت اور جب تک سے اللہ تعالیٰ کا محبوب اور قرب الہی کا حقدار نہیں بن سکتا۔ انوار و برکات الہیہ کسی پر نازل نہیں ہو سکتی جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھویا نہ جاوے۔ محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا کرے ہے روح قدس، جس کے در کی دربانی اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کے مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔